حاصل ہے اور اس میں مسلمان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلمان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر مسلمان اس دین کو پورا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اختیارات کیسے دے دیں؟ جتنے پر اس کی اختیار ہے یہ اس کو نہیں پورا کرتا، اس کو ہی۔ عجیب بات ہے، سر سے لے کر پیر تک اعضاء کے استعمال پر انسان کی اختیار ہے، سر سے لے کر پیر تک اپنے اعضاء پر ہر ایک کو اختیار ہے، سر سے لے کر پیر تک اپنے اعضاء کے استعمال کا ہر ایک کو اختیار ہے۔ باہر کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے اعضاء کو استعمال سے روک دے۔ جب یہ اپنے بدن کے اعضاء کو حکم پر نہیں لایا جس پر اس کا اختیار ہے پورا، تو پھر جو اختیارات باہر کے ہیں، عہدوں کے، منصبوں کے، وزارتوں کے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں دے دے؟ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو چھوٹی دکان کر کے دی، چھوٹی سی دکان کر کے دی، یہی طرح یہ بچہ اس دکان پر نہ بیٹھا، جو مال باپ نے لگایا تھا اس دکان پر وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تم خود ہی بتلاؤ کہ باپ اس بیٹے کو اپنا بڑا کارخانہ دے دے گا کہ جب تو چھوٹی دکان پر نہیں بیٹھا تو بڑا کارخانہ تجھے کیسے مل جائے گا؟ آسان مثال ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو اس کی الجھن ہے کہ ہمیں عہدے کیوں نہیں ملتے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کی نیت ملک و مال کے بارے میں بگڑ جاتی ہے اور خدمت کرنے کے بجائے خدمت دینے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے عہدے چھین لیتے ہیں۔ سنو غور سے بات، ایک حدیث میں فرمایا سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنایا تھا، دینی بھائی، ایک ابو الدرداء اور ان دونوں کا آپس میں دونوں کا آپس میں بھائی بنایا تھا۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ سلمان فارسی نے اپنے لیے کوئی خادم رکھ لیا ہے، ملازم خدمت کے لیے۔ توجہ سننا بات، وہ حدیث ان سے منقول ہے جو میں عرض کروں گا، کیونکہ آپس میں آپ نے ان دونوں کو بھائی بنایا تھا تو ایک دوسرے کی بہت خبر رکھتے تھے، تو نے لکھا خط، حدثت، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے خادم رکھ لیا ہے اپنے گھر کی ضرورت کے لیے، حالانکہ میرے پاس خادم رہنے کا پورا انتظام تھا، مال بھی تھا، ضرورت بھی تھی، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے خادم رکھنے کی اجازت چاہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ دوسرے سے خدمت نہیں دیتا۔ یہ حدیث بیان کی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی کہ دیکھو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک دوسرے سے خدمت نہیں دیتا۔
تو جب اللہ سے تعلق نہ رہے گا مخلوق سے خدمت دینے کی وجہ سے، جب ان عہدوں کو آدمی استعمال کرے گا اپنی دنیا بنانے کے لیے، تو جب اللہ سے تعلق نہیں رہے گا تو اللہ اسے کام بھی نہیں دیں گے، اللہ اسے کام بھی نہیں لیں گے۔ ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ اگر تقوی نہ ہو تو آدمی دنیا کے کسی بھی شعبے میں چل نہیں سکتا، آج دنیا کے شعبے میں چل نہیں سکتا۔ عجیب بات ہے کہ جب مخلوق کے نفع کے لیے مخلوق کے انسانوں کے نفع کے لیے مکھی شہد بنانے چاہے، انسانوں کے نفع کے لیے مکھی شہد بنانا چاہے، تو اللہ تعالی اس مکھی کے ارادے پر اس کو الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں سے رس چوسنا ہے اور کہاں تجھے چھتا لگانا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر عام انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے ایک مکھی بھی ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مکھی کو بھی وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں کہاں سے رس چوسنا ہے، کن پھولوں سے تجھے رس لینا ہے۔ تو پھر اگر وہ انسانوں کی نفع رسانی کی ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کون سے راستے پر نہیں کھولیں گے۔ پہلے زمانے میں طب اور ڈاکٹری یہ خدمت کہلاتی تھی، خدمت کہلاتی تھی۔ جتنے بھی اطباء ہوتے تھے، میری بات دھیان سے سننا، جتنے اطباء اور حکیم ہوتے تھے یہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور خدمت اور جو ہے علاج مفت کرتے تھے۔ یہ پہلے زمانے میں یہ عیب تھا کہ ایک آدمی زیادہ بیمار ہے اور آپ اسے پیسے دیں اس کے علاج کے لیے۔ سنو عجیب بات، علاج کے لیے پیسے دیں، حالانکہ وہ خود پریشان ہے۔ کتنے بیمار ایسے ہیں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کرا سکتے، اور کوئی ڈاکٹر دیکھنے کو بھی تیار نہیں پیسے لیے بغیر۔ علاج کا خرچہ تو بات کا ہے، مریض کو وقت دینے کے پیسے، مریض کو وقت دینے کے لیے پیسے لو۔ پہلے زمانے میں بیمار سے پیسہ لینا علاج کے لیے عیب تھا۔ تو جب خدمت کے لیے علاج ہوتا تھا تو اللہ رب العزت مختلف قسم کی دوائیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں، مختلف قسم کی چیزیں انسانوں پر کھول دیا کرتے تھے ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ دیکھو میری مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں، میری مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں، ان پر میں اپنے خزانے کھول دوں، خزانے کھول دوں۔ اور یہی بات تھی اس زمانے میں، کیونکہ علاج ایک کمائی کا بڑا ذریعہ ہے، اور بڑا ذریعہ اس لیے ہے کہ مریض سے تو خبر نہیں کہ مجھے کیا ہے، ڈاکٹر جو چاہے بتلا دے، ڈاکٹر جو چاہے بتلا دے، کسی کا معلوم کیا ہے، ڈاکٹر جو چاہے بتلا دے۔ تو جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈاکٹر مریض کی علاج سے زیادہ اپنی ضرورت کے لیے خدمت کر رہا ہے، اپنی ضرورت کے لیے علاج کر رہا ہے، بجائے مریض کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کے لیے علاج کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے نفع کی چیزیں کا علم ان سے چھین لیا، نفع کی چیزوں کا علم ان سے چھین لیا۔ یاد رکھو ہماری بات، تو جب اتنی معمولی مخلوق مکھی شہد کی، اس کے انسانوں کا نفع پہنچانے کے ارادے پر شہد بنانے کی وجہ سے اللہ ان پر ساری جڑی بوٹیاں اور سارے پھول اور پھلوں کا کہاں سے رس دینا ہے کھول دیتے ہیں، تو پھر انسان اگر نفع کا ارادہ کرے
تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے کیا کیا خزانے اور کیا کیا چیزیں کھول لے. میں نے عرض کیا کہ مخلوق کو نفع پہنچانا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا یہ تقوی والوں کا کام ہے. کیونکہ تقوی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر نیکی کو آخرت کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا والعاقبۃ للمتقین. کیا مطلب ہے اس کا والعاقبۃ للمتقین؟ والعاقبۃ للمتقین کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرا لیں گے ان کا انجام اچھا ہوگا, اور جو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں لے لیں گے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. جو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں لے لیں گے ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. والعاقبۃ للمتقین, عاقبۃ للمتقین کہ جو لوگ اپنے عمل کو دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ ملنے سے ڈریں گے اور اپنے عمل کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیں گے, اللہ تعالیٰ ان کا انجام آخرت میں بہتر کر دیں گے. تو صحابہ کرام ان عہدوں سے خدمت کیا کرتے تھے, عہدوں سے خدمت کیا کرتے. سارا واقعہ عرض کر رہا تھا عمیر بن سعد کا. ساری بات اس پر چلی تھی کہ عمیر بن سعد کو ہند کا گورنر بنا کر بھیجا حضرت عمر نے. یہ وہاں گئے, 1 سال خدمت کی. کیا خدمت کہ مالداروں سے مال لیتے تھے زکات کا اور فقراء کو دیا کرتے تھے. مالداروں سے زکات کا مال لیتے اور فقراء کو دیتے. یہ ہمیں بن سعد کا کام تھا. کوئی پیسہ انہوں نے جمع کر کے نہ خود رکھا نہ مدینے بھیجا, نہ خود رکھا اپنے پاس نہ مدینے بھیجا. عمر کو 1 سال تک رہے اس میں, مالداروں سے مال لیا اور فقراء کو دے دیا. نہ میرا کوئی حصہ اس میں نہ آپ کا کوئی حصہ. حضرت عمر کو خیال ہوا کہ 1 سال ہو گیا, 1 سال ہو گیا اسے عمر بن سعد کو ہند کا گورنر بنے ہوئے کوئی خبر نہیں آئی. حضرت عمر نے خط لکھا, حضرت عمر نے خط لکھا اور یہ لکھا خط میں کہ تم نے جتنا مال جمع کیا ہوا ہے 1 سال کی گورنری میں, یہ سارا مال لے کر فوراً مدینہ آ جاؤ اور اتنا جلدی چلو کہ میرا خط پڑھنے کے بعد ہاتھ سے رکھنا مت, اس سے پہلے سفر شروع کر دینا. خط پڑھا عمر کا اور خط پڑھ کر روایت میں ہے کہ تھیلا اٹھایا اور لاٹھی پکڑی اور تھیلے کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ڈالی اور ایک پانی کا پیالہ پانی پینے کے لیے وہ لیا اور عمیر بن سعد ہند سے مدینے کے لیے پیدل روانہ ہو گئے. مدینے کے لیے پیدل چل پڑے, سواری نہیں, سواری کوئی نہیں, پیدل چل دی. حضرت عمر نے بلایا ہے چلو. اس کے علاوہ کوئی سامان ان کے پاس 1 سال کی تک بھی نہیں تھا کہ وہ چلتے ہوئے سامان لے کر چلتے. تو روانہ ہو گئے. مدینے پہنچے تو سر سے لے کے پیر تک مٹی مٹی غبار میں, چہرہ بدلا ہوا, بال بڑے بڑے ہو گئے, غبار آلود. حضرت عمر نے پہچان تو لیا دیکھ کے کہ ہاں عمر بن سعد ہے. حضرت عمر نے خودیہ دیکھا, حضرت عمر نے فرمایا اے عمر یہ تم نے اپنے کیا حال کیا ہوا ہے, تم نے اپنا کیا حال کیا ہوا ہے. عجیب قصہ ہے, غور سننا پورا, بہت کام کی باتیں ملیں گی. اے عمر کیا حال کیا ہوا ہے. حضرت بن سعد نے کہا
آپ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ میرا بدن بالکل صحیح اور میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک ہے. میرا خون مسلمانوں کے مال سے پاک. دیکھتے نہیں؟ اور کیا چاہیے؟ خون میرا مسلمان کا مال سے پاک ہے, بدن میرا بالکل صحیح ہے. پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ کیا حال کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم پیدل آیا ہو ہند سے؟ کہ جی پیدل آیا. کیوں سواری نہیں تھی؟ کہا کہ نہیں امنی سواری تھی بھی نہیں, اور میں نے ہند والوں سے سواری کا سوال نہیں کیا. یہاں تو جماعت ایک بستی سے دوسری بستی جاوے گی تو کہے کہ بستی والوں سے بھائی تم گاڑی لے آنا, جماعت آ جائے گی. تم گاڑی لے آنا, جماعت آئے گی. یہاں سے جماعت جا رہی تھی نظام الدین سے, ایک آدمی زبان سے نکل گیا گاڑی تم لاؤ گے نا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہجرت پر کام نہیں کر رہے. اگر تم نے گاڑی کا سوال کر دیا, تم نے اگر گاڑی کا سوال کر دیا تو تمہاری دعوت تو بے اثر ہو گئی. کیونکہ اللہ کی شان ایسے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا جب آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی اور سواری خریدنے کا انتظام بھی نہیں تھا. فوراً نکلیے, فوراً نکل جائے گی. نہ سواری اور نہ سواری خریدنے کا انتظام, کچھ بھی نہیں. یہ تو نہیں کہ جب سواری تب نکلے, نہ سواری آپ کے پاس اور نہ سواری کا خریدنے کا انتظام. حکم آ گیا ہجرت کا, نکل جائیے فوراً. حضرت بکر سے فرمایا آپ نے جا کر کہ ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا, آج نکلنا ہے. کہاں میرے پاس سواری ہے, تیار ہے, اور میں نے اس سواری کو پالا ہی آج کے دن کے لیے ہے. میں انتظار میں تھا کب حکم آ گیا آسمان سے ہجرت کا, کب چلے. میرے پاس سواری ہے. نہیں, سواری ہم آپ کی نہیں لیں گے. کیوں؟ سارا مال خرچ کر دیا آپ کے کام پر, تو سواری تو بہت معمولی ہے. نہیں, اس کام میں, اس راستے میں ہجرت اور نقل و حرکت اپنی جان و مال پر ہے, اس لیے ہم آپ کی سواری قبول نہیں کریں گے. کہا کہ اچھا میں نے سواری اسی کے لیے تیار کی تھی. فرمایا کہ ہم سواری کی قیمت دیں گے, جو حکم ہو ٹھیک ہے, جو حکم ہو ٹھیک ہے, مگر سواری کی قیمت دینے کو پیسے نہیں ہے. آپ نے ان سے سواری قرض لی اور مدینہ منورہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی قیمت ادا کی. سواری بطور قرض کے لیے اور قرض ادا کیا. حالانکہ اتنے بڑے محسن آپ پر, اتنے بڑے محسن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس کا سارا خرچ کر دیا, سارا کچھ خرچ کر دیا, لیکن آپ نے سواری قبول نہیں فرمائی. فرمایا کہ نہیں, یہ ہجرت ہے اور اللہ کے راستے کی خروج اور نقل و حرکت یہ اپنے مال پر. تو میں عرض کر رہا تھا, تو میں نے سوال کیا عمر بن سعد سے کہ تم ہند سے آ گئے, 1 سال خدمت کی تم نے وہاں کے لوگوں کی, انہوں نے تمہیں سواری بھی نہیں دی. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تو ان سے سوال کیا نہیں سواری کا, اور انہوں نے مجھے سواری دی نہیں, تو میں پیدل آ گیا. حضرت عمر نے فرمایا بہت ہی برے مسلمان تھے ہند کے, بہت ہی برے مسلمان ہیں ہند کے, کہ تم نے ان کی 1 سال خدمت کی اور ان سے سواری بھی نہیں دی. حضرت عمر نے کہا اے عمر اللہ سے ڈر, غیبت نہ کر. یہ نہیں امید, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ لوگ بہت برے نکلے اور مجھ سے انہوں نے 1 سال کام لیا, مجھے سواری نہیں دی. نہیں, شکایت نہیں, بلکہ عصمت کی بات کو حضرت عمر نے پکڑ لیا. جی ہاں, یہاں دوسرا سی بات پیش آ جائے, سارا دن غیبت ہوگی, سارا دن غیبت ہوگی.
وہاں گئے تھے علاقے میں، انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ، فلاں جگہ گئے تھے ہمارے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ جو اس راستے کی تکالیف پر انبیاء اور صحابہ کو یاد نہیں کرے گا وہ شکایت کرے گا. جس راستے کی تکالیف پر انبیاء اور صحابہ کو یاد نہیں کرے گا وہ شکایت کرے گا. حضرت عمر سے کہا عمر صاحب نے، اے عمر اللہ سے ڈر، وہ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہا سب مسلمان ہیں، اس لیے کو زمانے میں نماز پڑھنے والے کو ہی مسلمان کہا جاتا ہے. اس زمانے میں سب مسلمان ہیں، زمانے میں تو سب مسلمان ہیں. بے نمازی میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، زکات دینے والے میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. اس زمانے میں مسلمان کسے کہا جاتا تھا؟ نماز پڑھنے والے کو مسلمان کہا جاتا تھا. مسلمان نہیں کہا جاتا تھا، مسلی کہا جاتا تھا. مسلمان نہیں کہا جاتا بلکہ مسلی کہا جاتا تھا. ذرا غور کرو. حضرت عمر نے کہا کہ عمر سود کی غیبت کر رہا حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، سود کی غیبت کر رہا